الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج 29 مئی 2021 بروز ہفتہ ہے۔ آپ کے یہاں گجرانوالہ کالی صوبہ کی اس یونین کونسل میں قاری عبداللطیف صاحب کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے عظمت قرآن کریم۔ عظمت قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں ہمارے لیے احکامات کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائے ہیں قرآن کریم کی تشریح میں، اس میں آپ کے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت کیا ہے۔ بس آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن، قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، مطلب، معنی، مراد، مفہوم۔ قاضی عبداللہ ابن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے 3 چیزیں قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ نمبر 1 المنزل علی الرسول، وہ حضور پاک پر اللہ نے بطور وحی نازل کیا ہو۔ نمبر 2 والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے صفحات میں لکھا ہو۔ نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک ہمارے پاس بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ تینوں پر بات رکھتا ہوں کہ المنزل علی الرسول، قرآن کریم رسول اللہ پر نازل ہوا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ نے لکھا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، المنزل علی الرسول، یہ قرآن حضور پاک پر نازل ہوا ہے۔ یہ لفظ تو بہت آسان ہے کہ حضور پاک پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم یہ آسمانی کلام ہے، اور جب دنیا میں آسمانی کلام آتا ہے تو اس کے اپنے ترتیبیں اور اپنے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اللہ کی بات مخلوق کے دل اقدس پہ اس وقت آتی ہے جب مخلوق کا نبی ہونا ضروری ہو، ورنہ امت ہو
وہ اللہ کی بات کو نہ سن سکتی ہے نہ اللہ کی بات کو اپنے دل پر برداشت کر سکتی ہے۔ اگر واسطہ نبی ہو تو بات بن جائے گی اور معاملہ سامنے آ جائے گا، اگر نبی کا واسطہ نہ ہو تو اللہ کی بات مخلوق تک نہیں پہنچتی۔ قرآن کریم میں ہے ارین اللہ جہرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے نبی کو کہا تھا ہمیں ہمارا اللہ دکھاؤ، ہم بائے وائیوا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کے واسطے کو کراس کر کے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ نبی جو بتا رہا ہے آپ کو اس کو مان لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے لیے، کوہ طور پہ پہنچے، کہا میرے مولا یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی دیدار کرا دو۔ اللہ نے فرمایا انہیں بتا دیں دیدار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں کرا دیں۔ تو رب نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ تجلی خداوندی کو ہضم کر سکا تو تمہاری آنکھیں بھی اللہ کا دیدار کر سکیں گی، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہا تو اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، قوم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہاڑ کو یوں دیکھنا شروع کیا تو اللہ کی تجلی جب پہاڑ پر نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پوری قوم جل کر راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی، جل گئی، بالکل وہ ایک قسم کی زندگی کو کھو بیٹھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کہا میرے مولا میری ایک دعا ہے، میری ایک مانگ، نیڈ، ضرورت و حاجت ہے، اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اے موسیٰ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ میرے مولا میں ان کی دوبارہ زندگی مانگتا ہوں، انہیں زندگی دے دے۔ اے موسیٰ ہم زندگی دے دیں گے، آپ کی اس دعا کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے مولا 70,000 قوم کے بندے تھے، یہ 70 بندے ان کے نمائندہ بن کے آئے ہیں، یہ مر گئے، انہیں کون بتائے گا کہ رب کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ نبی کے واسطے کو پکڑو، نبی کے واسطے کے ذریعے رب کی بات تک پہنچو گے۔ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے تاکہ پچھلوں کو جا کر آنکھوں دیکھا حال بتا سکیں۔ اللہ نے زندگی دی۔ حضرت موسیٰ 70 بندوں کو ساتھ لے کر قوم کے پاس گئے، بات بتائی، بات ختم۔ جو میں سمجھانے لگا ہوں کہ وحی جو آتی ہے نا، جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یوں حال ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ وحی میں پہاڑ پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور پاک کے دل پر اترا ہے۔ نزل بہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سینے میں جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں، تو وہ پہاڑ اس کا عشر عشیر بھی درجہ نہیں رکھتا۔ پہاڑوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو ہمارے پاک پیغمبر کے سینہ اقدس میں ہے۔ حضور نے دل میں قرآن کو برداشت کیا اور ہم تک قرآن پہنچا دیا۔ آج جلالی کلام ہے، ہم پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ بندے میں جمال آ جاتا ہے، بندے میں بالکل راحت آ جاتی ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جلالی کلام جمالی سینے پہ اترا، حضور پاک کے دل اقدس سے گزر کے آیا، گرم کلام نرم بن گیا۔ ورنہ قرآن پاک جو اللہ کی وحی ہے نا، یہ گرم کلام ہے۔ جو گرمی ہوتی ہے نا، اس میں نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہیٹر کو انگلی لگائے نا، انگلی جل جائے گی، کیوں؟ وہ آگ ہے۔ لیکن وہی ہیٹر کی گرمی اگر کمپریسر سے کنورٹ ہو کے آئے تو اے سی کمرے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ جو گرمی نرمی میں کنورٹ ہوتی ہے نا، تو وہ کمپریسر سے گزر کے آتی ہے۔ تو یہ گرم کلام حضور پاک کے سینے میں نرمی کے اندر کنورٹ ہو کے ہم تک پہنچا ہے، ورنہ ہم آیت پڑھتے تو جل جاتے۔ یہ حضور کے سینے کی برکت ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ جب رسول اللہ پر قرآن اترتا تھا نا، حدیث پاک میں اگر اللہ کے رسول سواری پر ہوتے تو وہ اونٹ بیٹھ جاتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں میری ران پر اللہ کے رسول کی ران مبارک تھی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، مجھے یوں لگا کہ میری ہڈیاں چورا چورا ہو چکی ہوں گی۔ یہ وحی کا بوجھ ہے، یہ اکیلے حضور کے سینے نے برداشت کیا ہے۔ آؤ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھنا۔
مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر قرآن کریم کے اترنے کا بوجھ اتنا ہے، یہ سورت ہود اور اس جیسی باقی صورتیں اتری ہیں، اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ جوانی بڑھاپے میں بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی حدت شدت تکلیف اللہ کے رسول کے دل نے آپ کے اور میرے لیے برداشت کیا ہے تو جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کی وفات حسرت آیات کے وقت داڑھی مبارک میں کل 18 بال سفید ہیں، اس سے زائد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے 18 بال سفید ہیں، لیکن رسول اللہ اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے کا ارشاد فرما رہے ہیں شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے قرآن کے نزول نے۔ یہ رسول اللہ کو بڑھاپا کیوں ہوا ہے؟ رسول اللہ نے یہ حدت و شدت کی تکلیف برداشت کیوں کی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو گرم کلام ہے اسے میں اپنے سینے سے گزار کے امت تک پہنچا دوں۔ اب امت کی ڈیوٹی یہ ہے، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے اور اپنے اعمال میں زندہ کرے۔ یہ جو بچے قرآن کریم پڑھ کے اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں نا، مبارکباد کے مستحق ہیں انہیں پڑھوانے والے، انہیں پڑھانے والے اور یہ پڑھنے والے جنہوں نے کلام خدا کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ میرے دوستو، میں ان کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خدا را صرف قرآن کے لفظ پڑھنے تک انہیں نہ رکھیں، بلکہ قرآن کریم کے علوم پڑھنے کے لیے انہیں عالم بھی بنوائیں، تاکہ آپ کو آپ کی اولاد بتا سکے کہ ہمارے لیے قرآن کریم میں کیا ہے، ہمیں اللہ کیا بتاتے سناتے سمجھاتے حکم فرماتے قرآن میں نظر آتے ہیں۔ یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کریم کے علوم کو سینے سے لگائیں گے۔ اور میرے دوستوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس بندے کے سینے میں یہ قرآن کریم آئے اس کا رتبہ ہوتا ہے کہ وہ امام بن جاتا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جب امام ٹھہرتا ہے مصلی پر، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ آج لوگ علماء پہ بولتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مولوی کے پیچھے چلنا سیکھو، مولوی سے آگے مت بڑھو، کیونکہ جو مولوی کے پیچھے ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ مقتدی پیچھے ہے نا، سارے زندہ ہیں، اور جو مقتدی مولوی کے آگے سو جائے اور مولوی اللہ اکبر کرے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے گزارا کرنا آپ علماء کے پیچھے چلنا، علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ عام طور پہ لوگوں نے حافظ کو، عالم کو، پتہ نہیں علماء کو سمجھ رکھا ہے کہ ان کے کل 3 کام ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا یہ کان میں اذان دیں گے، بچہ بڑا ہوگا یہ نکاح پڑھائیں گے، فوت ہو جائے گا یہ جنازہ پڑھائیں گے۔ نہ بابا، پیدائش سے زندگی شروع ہوتی ہے، وفات پہ دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا حق یہ ہے ہم پیدائش تا وفات دین کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور وہ تب آئے گا جب ہم علماء سے رابطہ رکھیں گے۔ اور اگر علماء سے رابطہ نہیں ہوگا، بندے نے مولوی کو ترجیح بھی نہیں دینی، ویلیو بھی نہیں دینی، اس کو عزت بھی نہیں دینی، تو پھر بندے کے پاس دین کا علم کیسے آئے گا؟ یاد رکھیں، آپ ڈاکٹر کی عزت کریں گے تو وہ آپ کا علاج کرے گا۔ اگر آپ نے ڈاکٹر سے لڑائی مول لے لی ہے، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عالم دین کی عزت اور احترام آپ رکھیں گے تو وہ آپ کے نسلوں کو سدھار دے گا، اور اگر آپ نے اپنی نسلوں کو ختم ہی کرنا ہے تو کسی عالم دین سے جنگ کر لیں۔ اور میرے دوستو، ایک عربی شاعر کا شعر ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ کا ایک طبیب ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے۔ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، معلم استاذ کو کہتے ہیں۔ کا طبیب اور ڈاکٹر، معلم اور استاد، یہ دونوں نصیحت کرتے ہیں اگر تم ان کی عزت کو پہچانو، اور اگر تم نے ان کی عزتوں کو اچھال دیا، اگر ڈاکٹر سے لڑائی مول لی جسمانی بیماریوں پہ صبر کرو، اور اگر عالم دین سے لڑائی مول لے لیے پھر اپنی جہالت پر صبر کرے۔ وَقْنِعْ بِجَهْلِكَ إِن جَفَوْتَ مُعَلِّمًا۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ پگڑی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کے لیے دین کے مسئلے میں آپ کے استاذ ہیں، اور جو دین میں آپ کا استاذ ہو، آپ کا بڑا ہو، آپ کا معلم ہو، اس کی قدر و منزلت آپ کی ذمہ داری ہے۔
آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا، توجہ رکھنا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو عالم بنا لو، حافظ بنا لو، قاری بنا لو، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مولوی بڑھ گیا تو کھاوے گا کتوں؟ مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مولوی کسی وجہ سے کھاتا ہے۔ بابا ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا اس وقت تک کبھی اسرائیل آ کر روح نہیں نکالے گا جب تک اس کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق پورا نہ ہو جائے۔ رزق پورا ہوگا تو موت آئے گی۔ بابا جو رزق لکھا ہوا ہے نا وہ مل کے رہے گا۔ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ عالم بنا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ غلط بات ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ اجی مولوی۔ دیکھو سارے آنکھیں شروع کر ایس گل سمجھ آئیے۔ تو جب کھاتا سب سے زیادہ مولوی ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہیے؟ مولوی۔ تو بات تو ٹھیک ہے۔ ادھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہیں مولوی کھاتا زیادہ ہے۔ یہ دو باتیں نہیں مل سکتی بھائی۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے مولانا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے؟ آپ پوچھے کون سا؟ کہنا وہ بڑے بڑے بالوں والا گنجا۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے بالوں والا بھی ہو گنجا بھی ہو، یوں نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو کہے آپ نے فلاں کو دیکھا ہے وہ جو بڑا زبردست ڈرائیور ہے لیکن ہے اندھا، اندھا ڈرائیور بن سکتا ہے؟ وہ آپ نے بندہ دیکھا ہے وہ جو لنگڑا ہے اور بھاگنے میں بہت تیز ہے، تو لنگڑا کب بھاگے گا؟ بابا لنگڑا بھاگ نہیں سکتا، اندھا ڈرائیونگ کر نہیں سکتا، گنجے کے بڑے بال اس وقت ہو نہیں سکتے جب تک وہ گنجا ہے۔ ایسے یہ دو باتیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، کھاتے زیادہ مولوی ہے۔ یہ دو باتیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو ماننا پڑے۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں مولوی بڑے دہشت گرد ہیں، رولے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں فساد کرتے ہیں، انہیں تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، ان کے پاس نظم و ضبط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو نظم و ضبط علماء کے پاس ہے نا، ایسا نظم و ضبط آپ کو معاشرے میں کہیں نہیں ملے گا، ایسا نظم و ضبط نہیں ملے گا۔ پاکستان میں سب سے بڑا عالمی اجتماع رائمنڈ کا ہوتا ہے۔ مولوی ہیں یا نہیں ہیں؟ مولوی ہیں نا۔ کتنا نظم و ضبط ہوتا ہے، کھانے کے ریٹ آپ کے ہوٹل کے کیا ہوتے ہیں اور وہاں کنٹین کے کیا ہوتے ہیں، کتنے لاکھوں بندے آئے ہیں، کون ایک دوسرے سے لڑتا ہے، کون ایک دوسرے سے خرابی کرتا ہے۔ اس راستے میں دیکھ کر چلنے کا کام نہیں ہے، چل کر دیکھنے کا کام ہے۔ تو آپ کو علماء نے نظم و ضبط دکھایا ہے وہاں کہ ڈسپلن کہتے کسے ہیں؟ یار ایک پرنسپل کہ اسکول میں کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک وائس چانسلر کے یونیورسٹی میں تھانہ بنایا جاتا ہے کہ لڑائی نہ ہو۔ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ اس پہ تھانے کی معاملات اس میں عمل دخل نہ ہو۔ وہ رکھتے ہیں کیوں؟ کہیں لڑائی پڑ جائے گی۔ مدارس میں تو تھانے نظر نہیں آتے، رائمنڈ کے اجتماع میں تو تھانے نظر نہیں آتے، وہ تو ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ مولویوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے؟ اچھا آپ کہیں گے یہ تو ایک جگہ بیٹھے ہیں، علماء حق روڈ پہ نکلیں تو پھر فساد ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی نہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کراچی تا اسلام آباد آزادی مارچ لے کر گئے ہیں۔ آپ کے یہاں لاہور سے گزر کے گئے ہیں، میٹرو بند ہوئی تھی، ایمبولینسز بند ہوئی تھی، کسی کی دکان کا شیشہ ٹوٹا تھا، کسی کا گملہ ٹوٹا تھا۔ علماء میں تو ڈسپلن موجود ہے یار، وہ مجمع کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ اگر کراؤڈ پولر ہے تو کراؤڈ کا نظام بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا علماء میں ڈسپلن نہیں ہے؟ اور علماء وہ ہیں جو چھوٹی سی چھوٹی تنخواہ پر بھی گزارا کر کے آپ کے دین کو سنبھال جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لوگوں کو تو 25, 30, 50 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا، اور مولوی 6 سے 10 ہزار میں پورے مہینے کا گزارا کر کے دکھاتا ہے۔ بچے دو ہی اچھے، زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے ورنہ کھلائے گا کہاں سے؟ مولوی کے بچے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دو ہی اچھے والی ترتیب نہیں ہے کہ صدقے کی تھا مولوی دے وہ ڈیڑھا ڈیڑھی چھٹی یاد ہے۔ تو آپ بتائیں وہ مولوی کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ علماء کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے؟ بھائی علماء کو جو اللہ نے سکون کی، آپ مجھے ایک عالم دکھائیں جس نے ہڑتال کی ہو، روڈ بلاک کیا ہو، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، کس نے کیا؟ اور میں آپ کو سرکاری ملازمین کے دھرنے دکھا سکتا ہوں اسلام آباد میں، جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارے مراعات بڑھاؤ۔
میں ایک اسمبلی کے ممبر کا اس دن بیان پڑھ رہا تھا کہ تنخواہ کم ہے، کم تنخواہ کے پروفارمے پہ دستخط کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تنخواہ بڑھائی جائے۔ یہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور عالم اس چھوٹی سی تنخواہ پر آپ کے ایمان کا تحفظ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کھائے گا کہاں سے؟ میں حیران ہوں، جب میں دور حدیث اور تخصص کے بعد میدان عمل میں آیا نا، تو میرے گھر والوں کے پاس جاب لے کر ایک شخص آیا قطر سے، ماہانہ 1.5 لاکھ تنخواہ، 2005 کی بات کر رہا ہوں، بھی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور عبدالواحد کو آپ قطر بھیج دیں، 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ پہ بھی آئے گا اور فیملی کے لیے وہاں گھر بھی ہوگا، فلاں کریں۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا تو مجھے بزرگوں نے فرمایا جی نہیں، آپ عالم بنے ہو، آپ کا کام ہے گلی گلی جا کر لوگوں کو دین سمجھانا، آپ کی ذمہ داری ہے دین بتانا۔ بھائی نوکری کرنی تھی تو 10 سال 8 سال مدرسے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ایک پیٹرول پمپ کا ڈیپو لگا لے، پھر آپ کا پیٹرول پمپ ہو جاتا 10 سال میں۔ پڑھے کیوں ہو جو آپ نے باہر نوکریاں کرنی ہیں؟ نہ جاؤ۔ تو میں نہیں گیا، مجھے پورے خاندان نے کوسا، سب نے کہا، میری بہنوں کے گھر لوگ وفد لے کر آتے، بھائی نو سمجھا دیو، آئے رزق نو لت نہیں مار دی، نہیں مریندی، آئے رزق کو ٹانگ نہیں مارتے یار، یوں نہیں ہوتا، بہت بری بات ہے، بہت بری۔ اور اب وہی لوگ قطر سے آئے نا، کویت سے آئیں، باہر ممالک سے آئیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار ہمیں خوشی ہے، لوگوں میں کہتے ہیں فلاں مولوی آپ کے علاقے کا ہے، تو ہمیں ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہر عالم اپنے اندر ایک داستان رکھتا ہے۔ بھائی دین کے لیے جب محنت کریں گے، دین کے لیے جب آپ محنت تک جدو کرو گے، اللہ آپ کی قدر دانی کرے گا اور آپ کو رزق دے گا۔ یہ پریشان نہ ہو کہ مولوی بنا تو ہمارے بچے کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ مولوی الحمدللہ معاشرے میں سب سے اچھا کھا لیتا ہے، معاشرے میں سب سے اچھا پہن لیتا ہے، اور معاشرے میں سب سے اچھا اپنا نظام رکھتا ہے، اور سب سے اچھی اولاد اپنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو آپ عالم بنائیں، اپنی اولاد کو حافظ بنائیں، اپنی اولاد کو دین کی باتیں سمجھائیں سنائیں، اور وہ امام بنے گا اور اس کو رتبہ وہ ہوگا، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور امام کا رتبہ کیا ہے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک محلے کے امام و خطیب ہیں، محلے کے 2-3 بابے ان کے ساتھ کسی مسئلے پہ اوپر نیچے میں الجھ گئے، تو وہ میرے پاس اس مولوی صاحب کو لے کر آ گئے۔ مجھے کہا جی آپ کا جو مولوی صاحب ہے نا، یہ اشراق کے نفل نہیں پڑھتا، پتہ نہیں تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، ہم نے کبھی اس کو نوافل پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیں فرض پڑھاتا ہے۔ میں نے ان بابے جان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کتنی رکعت؟ کہتے ہیں الحمدللہ روزانہ 8 رکعت۔ میں نے کہا اللہ مبارک کرے۔ پھر میں نے مولوی صاحب کو بلایا، میں نے کہا مولوی صاحب روزانہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پڑھاتے ہیں۔ با جماعت پڑھاتے ہیں؟ جی با جماعت پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے مقتدی ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری بڑی مسجد ہے، تقریباً 100 آدمی ہمارا ایک نماز میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا جی 100 بندہ آپ کی ایک نماز میں آ گیا؟ کہتے ہیں جی ہاں 100 بندہ ایک نماز میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی سوال یہ ہے کہ 100 بندے نے جو نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تو حدیث پاک میں ہے جامع مسجد میں نماز پڑھیں ب27 درجہ، ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ تو ایسا ہی ہے؟ کہتے جی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا آپ میں ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے 27 نمازوں کا، کیوں ملتا ہے؟ تمہارے اس مولوی صاحب کی امامت کرانے کی وجہ سے جماعت ہوئی۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تم سب کی نمازوں میں وضو ہو، مولوی کا وضو نہ ہو، وہ نماز پڑھا دے، ہو جائے گی؟ کہتے ہیں جی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر مولوی نے وضو کر کے اور اپنی نماز ٹھیک کر کے جماعت سے پڑھا دی، تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ کہتے جی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا پتہ چلا تمہاری سب کی نمازوں کا ثواب یہ مولوی اللہ کے پاس پہنچانے میں واسطہ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اب تم نے 27 لیے اور تم سب کا اجر اسے ملا، اس نے تو ایک فجر کی نماز میں 2700 نمازوں کا ثواب لیا۔ 100 بندے ہیں نا، ایسے ظہر، ایسے عصر، ایسے مغرب، ایسے عشاء، اب 2700 کو 5 سے ضرب دیں اور مولوی صاحب کی نمازوں کا حساب لگائیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ مولوی صاحب کی تقریباً 3000 سے زائد نمازیں، 30,000 سے زائد نمازیں نہیں بنتی؟ تو جو 2700 فرض ایک ٹائم کے پڑھے، حق تھا تم اس کا شکریہ ادا کرتے، الٹا تم نے کہہ لیا بھئی یہ تو 8 رکعت تہجد کے نہیں پڑھتا۔ بابا تو اپنی 8 رکعت پہ خوش ہے، اور خدا کے بندے یہ وہ عالم ہے جس کے لیے آتا ہے کہ نوم العالم خیر من عبادت العابد،
ایک عابد عبادت کر رہا ہو. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی عبادت کا ثواب اتنا نہیں ہوتا جتنا عالم کے سونے میں ہے. کیوں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْءِ الْمَاءِ يَدْعُو لَهُ. عالم اگر پانی پہ سفر کرے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. میرے بھائی وہ جس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے وہ درخت اس درخت دوسرے درختوں پر فخر کرتا ہے میرے نیچے سے عالم گزر کے جا رہا ہے. آپ کو لڑنا تھا کوئی اور ڈھونڈتے, آپ کو یہ عالم ملا ہے. تو ان کی بات سمجھ آ گئی. تو میں یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, لیکن ایک جملہ یہاں رک کے کہتا ہوں, مولویوں کو نوافل پڑھنے چاہیے. آپ کو میں کلین چیٹ نہیں دے رہا, چھٹی نہیں دے رہا, پڑھنے چاہیے. لیکن اگر ایک بندہ نفل نہیں پڑھ سکا تو اس پر اعتراض بھی آپ نہ کریں. نفل پہ اللہ نہیں پوچھتا, عبداللہ کیوں پوچھتا ہے بابا؟ اللہ نے نہیں پوچھ رہا نا. تو جب اللہ نے نہیں پوچھنا تو اللہ کا بندہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کس بنیاد پر پوچھ رہا ہے؟ تو میرے دوستو اس لیے اپنے اولاد کی قدر کیا کریں. اور میں یہاں ایک جملہ سمجھا رہا تھا, المنزل علی الرسول, وہی رسول اللہ پر نازل ہوئی. حضور پاک نے اپنے سینے سے گزاری, برداشت کی, دقت و حدت برداشت کی, تکلیف و شدت برداشت کی. ہم تک بغیر کسی تکلیف کے پہنچی ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں اور آگے پہنچائیں. نمبر 2, والمکتوب فی المصاحف. صحابہ کرام نے اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اس لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آیت اترتی تھی تو یہ ترتیب توقیفی ہے. حضور فرماتے اس کو فلاں صورت میں رکھ دو, فلاں رکوع میں رکھ دو, فلاں آیت کے ساتھ رکھ دو. صحابہ لکھ لیتے. جب لکھ لیا جاتا صحابہ کا تو وہ قرآن کا حصہ بن جاتا. اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا, 3 طرح کی کتابت ہوتی تھی. یا پتھروں پر چھید کے لکھا جاتا تھا. آج کل آپ کی چین دیکھیں نا, پتھروں میں چھید کے وہ موٹر سائیکل والا اپنا نام لکھوا لیتا ہے. تو اس طرح چھید کر لکھا جاتا تھا پتھروں پر, یا چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, یا درخت کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا. درخت کے پتوں پہ آپ نے کبھی لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ ایک شخص کو میں نے ایک لڑکی کے ساتھ عشق کی توبہ کروائی. وہ نامحرم کے ساتھ عشق مجازی میں مبتلا تھا. جب اس نے توبہ کر لی تو اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور اپنے وائلٹ سے مجھے ایک پتے پہ لکھا ہوا اپنا اور اس لڑکی کا نام دکھایا کہ میں نے کچے پتے پہ لکھا تھا. اس کو 1 مہینے بعد سوکھا کر میں نے رکھا تو بڑا خوبصورت لگا ہوا تھا. واقعی سوکھنے کے بعد بڑا لفظ بن گیا تھا. کتابت کی ایک خوبصورتی اس پہ نظر آتی تھی. تو پتوں پہ بھی لکھا جا سکتا ہے. یار جیڑا لکھا ہوا میں ویکھیا میں تو وہی دسنا ہے نا تمہوں. صحابہ کرام تو اہل بیت عظام تو قرآن کریم لکھتے تھے تو یوں لکھتے. صحابہ نے یوں لکھا اور اتنا سچائی سے لکھا, اتنی دیانت سے لکھا, اتنی امانت سے لکھا, اتنی حضور پاک کی محبت میں ڈوب کے لکھا کہ قرآن نے جب یہ فرمایا کہ اس قرآن میں شک نہیں ہے تو وہاں قرآن کا لفظ نہیں رکھا, وہاں کلام کا لفظ نہیں رکھا, وہاں صحابہ کے لکھنے کا فرمایا کہ ان کے لکھنے میں شک نہیں ہے. آؤ میں آیت پڑھتا ہوں. قرآن کریم کا نام قرآن ہے, قرآن کا نام کلام ہے, قرآن کا نام کتاب ہے. کلام کہتے ہیں بولنا, قرآن کہتے ہیں پڑھنا, کتاب کہتے ہیں لکھنا. یسمعون کلام اللہ, یہ اللہ کی بات ہے, لوگ سنتے ہیں. بل ہوا قرآن مجید, یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پڑھے ہوئے, مقروء کے معنی میں ہے, اور کتاب لکھنے کے معنی میں ہے. رب نے فرمایا الف لام میم, پڑھیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں پوچھتا ہوں ذالک القرآن لا ریب فیہ کیوں نہیں فرمایا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ کیوں نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا جاتا ذالک الکلام لا ریب فیہ تو اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں ہے. تو اللہ کے بولنے میں تو شک ہے ہی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا, اللہ سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے. اور اگر کہا جاتا ذالک القرآن لا ریب فیہ تو اس کا معنی ہوتا حضور کے پڑھنے میں شک نہیں ہے. اوہ حضور پاک تو گناہوں سے معصوم ہے, نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اس لیے ذالک القرآن لا ریب فیہ کا کیا مطلب؟ ہاں وہی کلام جو اللہ نے بولا, وہی کلام جو حضور نے پڑھا اور قرآن بنا, تو صحابہ کرام نے لکھا. اب یہاں لکھنے میں غلطی ممکن تھی, یہاں لکھنے میں غلطی کا وقوع ہو سکتا تھا,
کل کوئی کہہ سکتا تھا انہوں نے اپنی طرف سے بڑھایا گھٹا دیا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ کمی بیشی کر دی۔ تو لکھنے کو کتاب کہتے ہیں۔ رب نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا۔ ان صحابہ کے لکھنے پر، سچائی پر، امانت پر، صداقت پر، دیانت پر رب نے مہر تصدیق لگاتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کے لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ تو ان کے لکھنے میں، یہ صحابہ کے قلم، صحابہ کے انداز کتابت، صحابہ کرام کے لکھنے کے طرز کی سچائی کی ربانی گواہی ہے، اللہ کی طرف سے گواہی ہے، ان کے لکھنے میں شک کوئی نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی دوسری چیز والمکتوب فی المصاحف، صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس لکھنے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن جمع کرنے کی ضرورت آئی یمامہ کی جنگ کے بعد، تو جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا، حفاظ کی لسٹ موجود تھی، صحابہ اور اہل بیت کی شورا بیٹھی، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھئی آیات اکٹھی کریں، اور جب قرآن لکھا جا رہا تھا ان حفاظ کو سب سے پہلی لائن میں بٹھایا گیا جنہوں نے رسول اللہ سے حفظ کیا تھا، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود اور خلفائے راشدین بیٹھے۔ ہاں بھئی کیسے لکھیں؟ کچھ آیات منسوخ ہیں، کچھ آیات ناسخ ہیں، منسوخ تو نہیں لکھنی، ناسخ لکھنی ہے۔ تو دو شرطیں لگائیں کہ لاؤ قرآن کریم کی آیات جو آپ کے پاس ہیں جمع کیجئے، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک شرط، جو قرآن کی آیت لکھی ہوئی لاؤ گے وہ حفاظ کو یاد ہونی چاہیے جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے۔ نمبر دو، جب نازل ہوئی اور اس کاتب نے لکھا تو کاتب دو گواہ بھی لائے۔ مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا، امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاذ امام حمیدی کے استاذ ہیں۔ یہ اپنے مصنف میں لکھتے ہیں ایک صحابی رسول آئے، دی دو گواہیوں کی گواہی، گواہوں کی گواہی، اور ساتھ حافظوں کو یاد، قرآن جمع 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 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ دو آیات ایسے تھی جس پر آ کر مسئلہ رک گیا، باقی قرآن جمع ہو گیا۔ نمبر ایک، سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ کی آیت۔ نمبر دو، سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ یہ دو آیات، اس پر دو گواہ نہیں تھے، گواہ ایک تھا جس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔ جب لایا گیا اور سامنے صحابہ کرام کو دیا بھی لکھیں، ہاں بھئی پہلی شرط حفاظ کو یاد ہے، حافظوں نے کہا جی ہم نے حضور سے یاد کیا ہے، اجی دوسری شرط خزیمہ آپ کے ساتھ، دوسرا گواہ، کہا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کہا خزیمہ شرط ٹوٹ جائے گی، کوئی ڈھونڈو کوئی ہوگا۔ ساری قرآن کی آیتیں جمع ہو گئیں، یہ آخری دو رہتی ہیں۔ کہا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر، جھوٹ بولنا تو جہنم لے جاتا ہے، اللہ کی قسم میں اکیلا حضور کے پاس بیٹھا تھا جب یہ آیتیں اتری تھی، دوسرا بندہ میرے پاس نہیں تھا۔ شہادت الزور دوں، جھوٹی گواہی ڈائریکٹ جہنم لے جائے گی، آقا نے منع فرمایا ہے، میں گواہی نہیں لا سکتا دوسری، میں ایک ہی گواہ ہوں، حافظوں کو یاد ہے، آپ لکھ لیجئے۔ میٹنگ بلوائی گئی جن میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور اہل بیت کو جمع کیا گیا، تو بڑوں نے بیٹھ کے حضرت خزیمہ کے کوائف نکالے، پروفائل چیک کی، خزیمہ کون ہے؟ تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے پاس کیا، کہا خزیمہ کا تو ایک واقعہ مشہور ہے یار۔ کہا وہ کیا؟ کہ ایک وقت تھا ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھ سے آپ نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دے دیں۔ رسول اللہ تو اس کو قرضہ دے چکے تھے، لیکن اس یہودی کو پتہ تھا جب حضور قرضہ لوٹا رہے تھے حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اب دوبارہ جاؤں قرضہ مانگوں، اب وہ حضور کہیں گے میں دے چکا ہوں تو میں کہوں گا گواہی دو،
پیغمبر نے جھوٹی گواہی تو دینی نہیں ہے، لہٰذا دوسری بار قرضے کے پیسے مل جائیں گے۔ وہ اس سازش میں آیا اور کہا جی میری قرضے کی رقم آپ نے دینی ہے۔ آپ نے فرمایا قد قضیتک، میں تجھے قرضہ لوٹا چکا ہوں۔ اس نے کہا بینہ، کوئی گواہی ہے؟ کوئی گواہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے پریشان ہوئے کہ اس وقت تو گواہ کوئی نہیں تھا، جب میں نے اس بندے کو دیا تھا تو لے کر چلا گیا تھا، اور اب جھوٹ بول کے سینہ زوری کر رہا ہے۔ یہ بات حضرت خزیمہ سن رہے تھے، یہی جو آیات لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا اے یہودی، گواہی چاہیے؟ انا اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ دیا ہے۔ وہ یہودی بھاگ گیا، انہوں نے کہا اب تو گواہ ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کو دیکھا، کہا خزیمہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ کہا تم اس وقت موجود تھے جب میں قرضہ دے رہا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا پھر جھوٹی گواہی دی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا جھوٹی گواہی کیوں نہیں ہے؟ تو نہ دیکھا تھا نہ کچھ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ باندھ دیں، اجازت ہو تو یہ خادم عرض کرے۔ بولو یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا ہے عرشوں سے جبرائیل آپ کے پاس آتا ہے، میں نے تو کبھی جبرائیل کو اصلی شکل میں آپ کے پاس آتے نہیں دیکھا، میں آپ کے کہنے پر مان گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، مؤذن نے صدا لگا دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے تو آپ کو نبوت ملتی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہم نے قربانیاں لگا دی اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے گواہی دی۔ آج آپ فرما رہے ہیں آپ نے قرضہ لوٹایا ہے، تو میں کیوں گواہی نہ دوں؟ آپ کے کہنے پر بن دیکھی چیزوں کی گواہی سچی، تو یہ آپ کے کہنے کے مطابق گواہی جھوٹی کیوں بنتی ہے؟ اللہ کے رسول نے پیار کیا اور فرمایا خزیمہ تو نے اللہ کے نمائندے کا دل خوش کر دیا، یعنی اپنے نبی کا، اور فرمایا لوگو میرا اللہ اس پر اتنا خوش ہے کہ خزیمہ کو یہ اعزاز، اکرام، مرتبہ دے رہا ہے، انہو ذو شہادتین، آج کے بعد اس اکیلے کی گواہی دگنی سمجھی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضرت زید بن ثابت کو فرمایا اس کی آیات لکھ لو، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے رسول کی دربار سے 2 گواہیوں کے قائم مقام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مؤمن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑے مؤمن اول، مسلم اول، موقن اول، ایمان اول لانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وجہ سے کائنات کو ایمان ملا، ان کی وجہ سے کائنات کو رتبہ ملا، ان کی وجہ سے کائنات کو مرتبہ ملا، ان کی وجہ سے کائنات کو درجہ ملا، ان کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، ان کی وجہ سے آپ کو اور مجھے جسم عطا ہوئے ہیں اور یہ چہل پہل کائنات کی دی ہے۔ تو اس نبی پاک کی وجہ سے ایمان اتنا ہے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ پر یہ بات کھول دی گئی ہو کہ ایک وقت آئے گا آپ کے شخص سے گواہی مانگی جائے گی، اللہ کے حکم سے اسے 2 گواہوں کے قائم مقام قرار دے دیں۔ تو یہ 2 آیات آج اس شخصیت کی وجہ سے قرآن کریم کا حصہ ہے۔ تو صحابہ نے یوں لکھا تھا، تو قرآن میں دوسری چیز ہے والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اسے قرآن کریم میں اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ نمبر 3 والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی صحابہ کی صداقت، امانت، دیانت شامل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ میرے پاک پیغمبر جو اوراق انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ بڑی عزت والے ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ جو ہاتھ لکھنے والے ہیں، کرام بررہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ تو ان کی صداقت و امانت کی وجہ سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قیامت تک جائے تو ہمارا حصہ بھی ساتھ جائے۔ ایک ایڈوکیٹ بھائی سے میری ایک بار گفتگو ہوئی، ہمارے وکیل دوست ہیں،
میں نے بھی اپنی BA کے بعد LLB کی پریکٹس کی ہے، تو ہمارا پیٹی بند بھائی بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے مولویوں کی ایک بات سمجھ نہیں آتی، کہ بات یہ ہے کہ مولوی کہتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کی، اس کی حفاظت ذمہ داری ہماری ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا میں نے حفاظت کرنی ہے، تم بچوں کو روزانہ تپائیوں پہ بٹھا کے رٹواتے رہتے ہو، پڑھو پڑھو یاد کرو، پڑھو پڑھو حفظ کرو، پڑھو پڑھو زبانی یاد کرو، یہ تم نے بچوں پر محنتیں کیوں شروع کی ہیں؟ بس چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے حافظ بنانے کی، اللہ کی ذمہ داری ہے، قرآن قیامت تک چلتا رہے گا۔ میں ادھر سے ڈبہ آپ کو دکھاؤں نا اور پوچھوں بند ہے یا کھلا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ بند ہے۔ ادھر سے دکھاؤں تو آپ نے کہنا ہے اوپن ہے۔ تو چیز کو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، ایک رخ دیکھنے میں بڑی خرابی آتی ہے۔ یہ پنکھا ہے، یہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ اگر اس کے پیچھے ٹھہر جائیں دے گا، ابھی تو آپ نے کہا ہوا دیتا ہے، تو پنکھا اپنی طرف سے ہوا دیتا ہے، تو تصویر کا آدھا رخ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے ایک رخ تو دیکھا کہ اللہ کی ذمہ داری اللہ پورا کرے گا، تو ہم نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ ذمہ داری کس کے ذریعے پوری ہوگی۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ اذان ہے آنے دیں۔ اچھا میں نے سمجھے کوئی مؤذن اذان دے رہا ہے تو اذان آنے دیں، توجہ۔ تو کہتے ہیں آپ دوسرا رخ دکھا دیں۔ میں نے کہا دوسرا رخ دکھانے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کام کرتے ہیں وکالت کے ساتھ ساتھ؟ کہتے ہیں میرا ایک کاروبار ہے، میں اس میں آدھا حصہ دار ہوں، شراکت ہے، بزنس مین ہوں، بزنس پارٹنر ہے میرا، وہ کام کرتا ہے، مضاربت میں میرا مال ہے، ہم منافع اپنے حصص کے مطابق لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں رزق کماتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، بچوں کو روٹی ملے گی، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، 16ویں پارے کے آخری صفحے سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے آخری رکوع میں ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم۔ کہا کیوں بچوں کو مارتے ہو، کیوں قتل کرتے ہو؟ چھوڑ دو، ان کو رزق ہم نے دینا ہے، تمہیں رزق بھی ہم نے دینا ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے واللہ خیر الرازقین، رزق کی ذمہ داری میرے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ضرورت ہے کاروبار کی؟ دکان کو تالا لگاؤ، چابی دریا میں پھینکو، اللہ رزق دے گا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ اوپر سے بوری لٹکائے گا آٹے کی کہ یہ لے لو۔ میں نے کہا بابا اللہ کی ذمہ داری ہے، جیسے ہوگا، بوری لٹکائے یا نہ لٹکائے تجھے روٹی ملے گی، رزق نہ کما، چھوڑ دے روزی، جاب کا استعفیٰ دے دے، ختم، ریزائن کر دیا، میں نوکری نہیں کروں گا، گھر پاؤں پہ پاؤں دھرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں مولانا ہمیں اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، محنت ہم کریں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر تصویر کا ایک رخ تو تجھے آتا ہے، دوسرا کیوں نہیں آتا؟ قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، حفاظ استعمال ہوں گے، یہ محنت کریں گے، رب کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ پیٹ کے مسئلے پر سب کچھ سمجھ آتا ہے، ایمان کے مسئلے پر کچھ نہیں سمجھ آتا، تو ہمیں سمجھ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھو، اس قرآن کریم کو پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ میرے دوستو آج قرآن کریم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، یا تو قرآن چک دیں، چل میں قرآن اٹھا لوں، ہاتھ رکھ لوں، قسم کھا لوں، یا قرآن میں نے رکھا ہوا ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے، بس زندوں کے لیے قرآن نہیں ہے بابا، زندوں کے لیے قرآن کریم نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے لیے نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے، ہماری غمی خوشی کے لیے نہیں ہے، ہماری تجارت، معاشرت، معاملات و مدارات و تعلقات کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ قرآنی احکام فالو کرنے چاہیے نا، ہم ہر جگہ تو نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ سچے مذہب کا جھوٹا پیروکار نہیں بننا چاہیے، سچے مذہب کا سچا پیروکار بننا چاہیے۔ دنیا میں نے جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار دیکھے جو اپنے جھوٹے مذہب کے ساتھ سچائی کا پیار کرتے ہیں۔ تو بابا ہم تو سچے مذہب والے ہیں، ہمیں سچے مذہب کے ساتھ سچا پیار کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ نظر نہیں آتا، تو اپنی زندگیوں کو بدلو میرے دوستو، اپنے معاملات کو قرآن کریم کے مطابق رکھو۔ یہ تب ہوگا جب آپ علماء کے قریب بیٹھو گے۔ جمعے میں آپ ایک کوشش کرو، ہفتے میں ایک دن آپ کا پیکیج ہے، جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، صرف خطبے کے وقت نہیں،
بلکہ امام کے بیان کے وقت آؤ تاکہ آپ پوری گفتگو سن سکو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک بیماری آپ کو نہیں لگے گی اور ایک فائدہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے میں امام کا پورا بیان سنے تو کس بیماری سے بچیں گے؟ میں نے کہا بہت بڑی بیماری سے بچو گے۔ کہتے وہ بیماری کون سی ہے؟ میں نے کہا یہی بیماری، مولوی صاحب 5 منٹ اتنے ہو گئے، مولانا چھڑ دو، بس اگلے جمعے تے گل پوری کر لینی ہے، چھڑ دو، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بیماری اس کو لگتی ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، جو امام کا شروع سے بیٹھ کر بیان سن رہا ہوتا ہے اسے یہ بیماری نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اور دسو، یہ حدیث پوری کر لو، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ ایک تو پہلے آ کر بیٹھا کریں۔ نمبر 2، آپ کا دینی فائدہ ہوگا، آپ کو دینی معلومات ہوں گی، اور جب دینی معلومات ہوں گی تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ امام سے پہلے آنا سوچا کرو۔ آج امام جھاڑو بھی لگائے، دروازے بھی کھولے، اپنی کرسی پر کپڑا مار کے خود بیٹھے اور کہے الحمدللہ، اور یہ گھر میں کہہ رہا ہو میری سیوانی تے ہون پانی رکھے، میں غسل کر کے تو مسجد جانا ہے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ شاید آپ کے دماغ میں سوال آئے کہ مولانا مقتدی پہلے آئے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ بھئی مقتدی پہلے آئے تو میں مقتدی کے پہلے آنے پر آپ کو دلیل سناتا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک میری اس دلیل کو راستہ دینا۔ میں کہتا ہوں مقتدی کا کام ہے وہ پہلے آئے، امام کا کام ہے وہ بعد میں آئے۔ بھئی دلیل، معراج کی رات اللہ کے رسول نے جو انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، حضور پہلے گئے تھے یا انبیاء مقتدی پہلے موجود تھے؟ مقتدی پہلے موجود تھے، لہٰذا مقتدی پہلے آتا ہے، امام پکی پکائی پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب فلاں فلاں، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ تو آپ پہلے آئیں گے، آپ دین کی باتیں سیکھیں گے، دین کی باتیں سمجھیں گے، ورنہ حال یہ ہوگا کہ خود کو دوسرا کلمہ نہیں آئے گا اور اعتراض علماء پر، خود کو چوتھا کلمہ نہیں آئے گا، اعتراض حافظ قرآن پر۔ یوں نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بابا جو اپنے سینے میں شریعت کے علوم رکھتا ہے، اللہ کی کتاب رکھتا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، قرآن سنت علماء سے اپنے اولاد کو پڑھاؤ۔ میں مساجد میں آنے کے بعد کالج جانے سے آپ کو منع نہیں کرتا، اپنی اولاد کو کالج پڑھاؤ، یونیورسٹیز پڑھاؤ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن علم دین بھی پڑھاؤ۔ علم دین سے میں علم دنیا سے روک نہیں رہا، علم دین کی بھی آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ علم دین کی بنیاد بھی اپنے بچوں میں رکھو۔ کیوں؟ غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی یہ ہے کہ جب ہم دین نہیں پڑھاتے، دنیا پڑھاتے ہیں، کل بچے جب اولاد والدین کے حقوق کھاتے ہیں نا، تو پھر اولاد کو پکڑ کے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں، انہوں کوئی صلوات رکھ دو، انہوں کوئی دم کر دو، اس پر پڑھ کے کچھ پھونک دے، یہ اپنے ماں باپ کا بہت خلاف ہے۔ بھائی دین پڑھاؤ گے تو وہ تمہاری دنیا بھی اچھی رکھے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی رکھے گا۔ تو اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ نا۔ میں نے ایک جنازے پڑھانے میں حاضری دی، یوں اللہ اکبر کرنے لگا ہوں تو میت کے بیٹے نے میرے ہاتھ پکڑا، ایکسکیوز می 1 منٹ سر، جی، میرے کان میں کہتے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ کہتے مجھے جنازہ نہیں آتا تو میں 3 دفعہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لوں۔ یہ 12ویں کلاس کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ مجھے بتائیں اس تعلیم کا کیا فائدہ جو مرنے کے بعد باپ کو 2 جنازے کے لفظ بھی نہ پڑھ سکے؟ تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دنیا ضرور پڑھاؤ، میں دنیا سے منع نہیں کرتا۔ ہم منع جو کرتے ہیں نا وہ صرف یہودی تہذیب اختیار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ سر پہ پگڑی رکھ کر بھی تو کالج یونیورسٹی پڑھا جا سکتا ہے نا، اسلامی لباس پہن کے بھی تو سکول کالج پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ 100% ان کی تہذیب اپناؤ، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رہنے میں، جاگنے میں، سونے میں، شادی میں، بیاہ میں، کاروبار میں، دن رات میں، تو مجھے بتائیں فائدہ۔ کون انگلش سے منع کرتا ہے؟ کون بیالوجی سے منع کرتا ہے؟ کون میتھ اور فزکس اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس سے باقی تعلیمات سے منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم پڑھانا بڑا ضروری ہے، شریعت اور دین پڑھانا بڑا ضروری ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں بچوں کا مسجد میں آنا کیسے اور شرارتیں کرنا کیسا ہے؟ میرے خیال میں میرے موقف کا لوگوں کو علم ہے، میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ اگر بچہ پیشاب مسجد میں نہ کرے،
اس سے امید ہو وہ بڑا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، تو آپ اس بچے کو ضرور مسجد لائیں، پیشاب نہ کرے۔ دوسری بات ہے بچہ مسجد میں شرارتیں کرے تو کیا؟ بچہ مسجد میں شرارتیں نہیں کرتا، آپ کی اور میری وجہ سے کرتا ہے، وہ وجہ ہم ختم کر دیں، بچہ شرارت نہیں کرتا۔ والد آئے تو بچے کو اپنے ساتھ صف میں نماز کے لیے ٹھہرائے، وہ شرارت نہیں کرے گا۔ جب ہم نے خشک صوفی بننا ہے اور بچوں کو کہنا ہے پچھلی صف ہو جاؤ، جو شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، پورے دین اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ مجھے دکھا دیں کہ باپ کے ساتھ بیٹا ٹھہرے اور نماز نہیں ہوتی، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا۔ باپ آئے اور اپنے ساتھ بچے کو ٹھہرائے، بالکل شرارتیں نہیں ہوتی۔ شرارتیں بچے کرتے تب ہیں 1 1 2 11، تیسرا ملے گا بنیں گے 111، تو وہ اس وقت یہ آیا پتر پیچھے، دوسرا آیا بیٹا پیچھے، تیسرا آیا بیٹا پیچھے، وہ پیچھے والے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو اپنے ساتھ ٹھہرائیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا مولانا جب بچہ صف میں ٹھہرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا آدھا مسئلہ یاد کیا تو نے، وہ اس وقت ٹوٹے گی کہ کوئی ایسا بے ایمان آدمی ٹھہرا ہو جس کے دل میں بچے کو دیکھ کے شہوت آ جائے، وہ اس کی ٹوٹے گی۔ بھائی ایسا خناس مسلمان نہیں ہوتا۔ والد کو اپنے بیٹے پر شہوت آئے گی، تیرا دماغ خراب ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے ولد مشتہات، اس پر شہوت آئے۔ اگر پوتری پیو تو شہوت رکھے تو وال پچھو بچی کیسے؟ بابا بیٹے کے اوپر شہوت باپ کو کیا آئے گی؟ وہ بیٹے کو ساتھ ٹھہرائے، کوئی نماز کا مسئلہ نہیں بنتا، آپ ساتھ ٹھہرائیں۔ اچھا کوئی بچہ ہے وہ صف سے بھاگ کے آگے پیچھے ہو بھی جائے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی بھاگے کوئی آواز کرے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کوئی بڑا بھاگے نا پھر نماز کا مسئلہ بنتا ہے۔ بچہ اللہ کے حکم کا پابندی نہیں ہے، ہم تو اسے مسجد لا رہے ہیں اس کا دین ذہن بنانے کے لیے، ہم نماز فرض کے لیے نہیں لا رہے۔ وہ ادھر ادھر تھوڑا بہت بھاگے گا، آج بھاگے گا کل اگلی صف کا نمازی بنے گا۔ ہم بچوں کو مسجد نہیں لاتے نا، وہ تو گھر چل چل تیرا گھر کام میں تھے نہیں، ہم نے بھگا دینا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے گشت کر کر کے تبلیغی جماعت والے تھک جاتے ہیں، وہ نماز پہ نہیں آتا۔ بابا آج مائنڈ بناؤ، آج ان کو مسجد لے کر آؤ۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین اس عمر میں مسجد آتے تھے جس عمر میں چل بھی نہیں سکتے تھے۔ حدیث پاک میں یمشیانی و یعثران، چلتے گرتے پڑتے چلتے، اللہ کے رسول نے اٹھا کر خطبہ چھوڑ کے اپنی گود میں بٹھا دے۔ تو کسی صحابی کو حضور نے فرمایا، یا کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ بچے آئے اور ہماری نمازیں خراب ہو گئی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ حسن حسین تھے اسی لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ صحابہ تھے اسی لیے نماز نہیں ٹوٹی، پھر تو مسیطے کیوں آیا کھلوتے ہیں؟ کہتے ان کی اتباع میں نے کہا اگر صحابہ کی اتباع میں بڑے آئیں گے تو حسن حسین کی اتباع میں بچے بھی آئیں گے۔ پھر آدھا دین نہ اپنائیں، ہاں سنجیدہ بچے کو لائے، والد کی ذمہ داری ہے وہ شور شرابے کی حفاظت کرائے، باقی بچے کے آگے پیچھے گزرنے سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ حضرت زینب حضور پاک کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب، دوسری سیدہ رقیہ، تیسری سیدہ ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑا ظلم ہے یار، بڑا ظلم ہے۔ آج بھی میرا بیٹا مجھ سے کھینچے تو ظلم ہے، لوگ پیغمبر سے 3 بیٹیاں نعوذ باللہ کھینچنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ بابا تمہیں کس نے کہا ایک بیٹی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر تم نے 4 کی دلیلیں لینی ہو نا، دلائل میرے ذمہ، لیکن میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرا یہ عنوان نہیں ہے، میں صرف بات آئی ہے تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پانے لگی نا تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضرت اماں فاطمہ نے پوچھا حیدر کرار آپ تو شیر خدا ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو؟ کہا فاطمہ تیری جیسی بیوی علی کو کہاں سے ملے گی، کہ مجھے تیری رفاقت کی جدائی پر رونا آیا۔ سنے اماں نے کیا جواب دیا؟ اماں فاطمہ فرمانے لگی علی اگر میری جیسی آپ کو چاہیے، میری جیسی چاہیے، اور میرے بچوں پر میری جیسی شفقتیں کی ضرورت ہو تو میری وفات کے بعد ایک عورت ریکمینڈ کر رہی ہوں، اس سے شادی کر لینا۔
حضرت علی نے پوچھا فاطمہ وہ خاتون خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا علی وہ میری بھانجی، میری بڑی بہن کی بڑی بیٹی امامہ ہے، اس سے شادی کرنا، اس میں تجھے میرے والے صفات ملیں گے۔ میرے بھائی اگر حضرت فاطمہ کی بہنیں نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بھائی رشتوں میں اور بہنیں نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ اور حضرت علی نے دوسری شادی اماں امامہ سے کی ہے، اور اس سے حضرت علی کا بیٹا علی الاوسط پیدا ہوا ہے، جس نے کربلا میں 72 تنوں میں پہلی شہادت لی ہے۔ علی المرتضیٰ کی اولاد، پہلی اولاد، کربلا کی پہلی شہید، حضرت حسین کی حفاظت کرتے ہوئے جو بھائی شہید ہوا ہے وہ علی الاوسط ہے، جس کی اماں امامہ ہے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی نواسی ہے، حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بعد بیوی ہے۔ تو اور بہنیں نہیں ہیں تو یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت امامہ یہی بچی حضور کی نواسی ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول سے کندھے پہ بٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، جب رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے، پھر رکعت پہ اٹھتے تو بٹھا دیتے۔ رسول اللہ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ نمازیں ٹوٹتی ہیں بچوں کے بیٹھنے سے، ہم نے بچوں کو بت سمجھا ہوا ہے، جیسے بت کو مسجد میں نہ لاؤ بھائی نماز ٹوٹتی ہے، ویسے بچہ آنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ بابا کوئی نہیں ٹوٹتی۔ ایک شخص نے مجھے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کو صاف رکھو پاگلوں سے اور بچوں سے۔ میں نے کہا جی بالکل آتا ہے، میں نے بھی حدیث پڑھی ہے، مجھے تو اس حدیث پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کہتے پھر آپ کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا آپ عقل مند ہو؟ کہتے تھوڑا بہت تو ہوں۔ میں نے کہا اس کا معنی آپ پاگل ہو، پھر آپ مسجد نہیں آؤ گے۔ خدا کے بندے، پاگل اور وہ بچہ جو مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھے، پیشاب کر دے، پخانہ، کیونکہ پاگل بھی پیشاب کرے گا اور چھوٹا بچہ بھی پیشاب کرے گا، انہیں نہ لاؤ۔ یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس بچے کی پیشاب سے حفاظت ہو اسے لاؤ۔ تو اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے لیا۔ بعض لوگ انجینئر علی مرزا کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا انجینئر ہیں، انجینئر ہیں، عالم دین نہیں ہیں۔ لوگوں نے اسے مولوی بنایا ہوا ہے، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم دین نہیں ہے، اس نے تو کسی مدرسے میں آج تک جھاڑو بھی نہیں دیا۔ عالم ہو، انجینئر ہو، سر آنکھوں پر، ہم تو بڑی قدر کریں گے، لیکن ایک انجینئر ہو نا تو وہ عالم کا کام نہیں سنبھال سکتا، عالم کا کام عالم سنبھالتا ہے۔ آپ موچی کے پاس جا کر جوتی بنوائیں گے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر انجیکشن لگوائیں گے، ڈاکٹر والا انجیکشن موچی نہیں لگائے گا، لگائے گا تو ہماری زبان میں کہتے ہیں ماں کل دھی سیانی ردھے پکے گتے پانی۔ پھر جب بیٹی ماں سے زیادہ عقل مند بن جائے تو پکے ہوئے میں پانی ڈال دیتی ہے۔ تو بھائی وہ انجینئر ہے، انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر کی جو تھلیاں بنی ہوئی ہیں سیدھی ہیں یا ٹیڑھی ہیں یہ اس سے پوچھ لو، گلی بنی ہوئی ہے لیول پہ ہے یا نہیں ہے یہ وہ بتا دے گا۔ عالم کا کام ہے مسئلے بتانا، تو انجینئر صاحب کا تو پہلے کام ہی نہیں ہے مسائل بتانا۔ 4 کتابوں کو سامنے رکھنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے؟ تو پھر جو ٹرک کا ڈرائیور ٹرک میں قرآن کریم رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو وہ ٹرک ڈرائیور حافظ بن جانا چاہیے، حدیثیں لے کر آتے عالم بن جانا چاہیے، محدث بن جانا چاہیے۔ بابا یوں نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب کو کہو اپنی انجینئرنگ کریں، اپنے کام کریں، آپ کا کام عالم بننا نہیں ہے، عالم کا کام ہے عالم کو سمجھانا۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔